اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بھیج دیں محمد آل محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے اور آیہ تطہیر کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے کہ اہل بیت طاہر ہیں، اہل بیت پاک ہیں۔ اہل بیت جن کی طہارت کا اعلان اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کو خلق کیا، وہ اللہ کہ جس تک پلٹ کے ہر شخص کو جانا ہے، اس نے اہل بیت کی طہارت کے واسطے اعلان کیا کہ اہل بیت پاک ہیں، اہل بیت طاہر ہیں، یہ رجس سے دور ہیں اور رجس ان سے دور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خمسہ مجالس جو صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شہادت کی مناسبت سے ہے۔ مسلسل آج سے 5 روز تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن آج پہلے دن تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں اور اپنی بات کو مختصر کروں، اس واسطے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے، جس میں لفظ اہل بیت استعمال ہوا۔ اہل کہتے ہیں والے کو اور بیت کہتے ہیں گھر کو۔ ہم اردو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے۔ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کون ہیں؟ ہم چونکہ غلامان اہل بیت ہیں اور صبح سے شام تک ہمارے کانوں میں لفظ اہل بیت ٹکراتا رہتا ہے، ٹکراتا رہتا ہے، ٹکراتا رہتا ہے، لہذا ہمارا ذہن اس سے آشنا ہے اور ذہن کوئی سوالیہ نشان نہیں لگاتا۔ لیکن ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ کسی کے سامنے یہ بات کہیے کہ صاحب گھر والوں سے دور رکھنے کا وعدہ کیا کہ رزق گھر والوں سے دور رہے، برائی گھر والوں سے دور رہے،
گندگی گھر والوں سے دور رہے، گھر والے برائیوں سے دور ہیں، برائیاں گھر والوں سے دور ہیں، تو فوراً انسان یہ سوال کرے گا کہ بھائی گھر والے سے مراد آپ کی کیا ہے، کس کے گھر والے، کون سے گھر والے ہیں؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، فوراً ذہن ایک کوشچن مارک لگا دے گا، سوالیہ نشان لگا دے گا کہ کس کے گھر والے، کس کے گھر والے؟ اللہ نے کس کے گھر والوں سے نجاستوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے گھر والے نہیں ہیں، کسی عالم کے گھرانے والے نہیں ہیں، کسی پروفیسر کے گھرانے والے نہیں ہیں، یہ گھرانہ محمد کا گھرانہ ہے، اہل بیت رسالت ہیں۔ اہل بیت رسول ہیں، رسول کے اہل بیت، رسول کے گھر والے۔ اب گھر والوں کی فہرست کیا ہے؟ گھر والوں میں کون شامل ہے، کون شامل نہیں ہے؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر والے کون ہیں؟ یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے فیملی ممبرز کون کون ہیں، میرے فیملی ممبرز کون کون ہیں، یا مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر تعلقات کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کچھ گھر والوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور کچھ فیملی ممبرز کو میرے آپ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ میرے فیملی ممبرز کا تعارف کرانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی امپارٹنٹ ممبر کو ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ جائیں، نہ پہچانتے ہوں، یا کوئی غیر آدمی جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو آپ میرے گھر والوں میں بتا دیں۔ اس کا امکان ہے کہ نہیں؟ یا میں کھڑا ہوں آپ کے گھر والوں کا تعارف کرانے کے واسطے، کسی اہم شخص کو میں بھول جاؤں، اس کو نہ تعارف کرا پاؤں، اور جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا رشتہ میں آپ سے بتا دوں کہ دیکھیے یہ صاحب فلاں صاحب کے یہ عزیز ہیں، یہ فلاں رشتہ ہے۔ اس کے لیے بتائے گا تو وہی بتائے گا کہ جس کے گھر والے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے آپ بتائیں گے، میں اپنے گھر والوں کے لیے بتاؤں گا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے بتائیں گے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بتائیں گے۔ یہ اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے پاس اپنا یہ خود کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے والوں کے بارے میں بتائے۔ عزیزان گرامی، یہی کہنا تو ہمارا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں، مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، تو کیا محمد کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں؟ کیا رسول کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بتائیں کہ ان کے گھر والے کون ہیں، ان کے اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت رسول میں ہمارے علاوہ بقیہ مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب آپ اہل بیت رسول میں کچھ نام لیتے ہیں عورتوں کے، کچھ نام لیتے ہیں مردوں کے، کہ آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ان کو نہیں مانتے، آپ تو علماء اہل بیت ہیں، آپ تو بس اہل بیت رسول میں علی کو مانتے ہیں، اہل بیت رسول میں فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں، اہل بیت رسول میں امام حسن کو مانتے ہیں، اہل بیت رسول میں امام حسین کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں مانتے۔ کیا کچھ بیویاں ایسی نہیں ہیں کہ جو اہل بیت میں شامل ہیں؟ کیا کچھ مرد ایسے نہیں ہیں کہ جو اہل بیت میں شامل ہیں؟ دیکھیے، اس میں نہ کوئی بگڑنے کی بات ہے نہ ناراض ہونے کی بات ہے۔ ہم ہیں 1400 برس بعد کے مسلمان۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ہم ہیں 1400 برس بعد کے مسلمان۔ ہمیں کیا معلوم کہ 1400 برس پہلے کون کس کا عزیز ہے، کون کس کا عزیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بڑی کرسی تک پہنچ جائے
کسی بڑے عہدے تک پہنچ جائے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے اس سے اپنی رشتہ داریاں جوڑنے لگتے ہیں. ہم بھی ان کے عزیز ہیں, میرے بھی ان سے رشتہ داری ہے, یہ صاحب میرے رشتے میں یہ ہوتے ہیں, رشتوں کی جلیبی بنایا کرتے ہیں, یہاں سے وہاں تک چکر دیا کرتے ہیں, گھوم کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رشتہ نکال کے ان سے رشتہ نکل جائے. اگر کوئی کسی اونچی کرسی پہ پہنچ جائے, کسی اونچے عہدے تک پہنچ جائے, کوئی VIP ہو جائے, کوئی بہت بڑا سربراہ ہو جائے, تو بہت سے چھوٹے چھوٹے اپنی رشتہ داریاں بتانے لگتے ہیں. یہ عزیزان گرامی انسانی مزاج ہے. تو کیا جو کائنات عالم و آدم کا اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے, جو اللہ کے بعد کائنات کا سب سے بڑا ہے, کیا لوگ اتنے بھولے ہیں کہ ان سے اپنی رشتہ داری نہ بتائیں گے؟ اگر اتنے بھولے ہوتے تو خلافت کو غصب نہ کیوں نہ کر دیتے, چھوڑ دیتے, غصب کیوں کر دیا؟ یہ نہ کہیے کہ بھولے ہیں, یہ نہ کہیے کہ بھولے ہیں, بہت ہوشیار ہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں بھولے ہیں, اپنے معاملے میں ہوشیار ہیں. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اپنے معاملے میں بہت ہوشیار ہیں. تو کیا چھوٹے چھوٹے لوگ رشتہ داریاں نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے. تو اس کا راستہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کا سلوشن کیسے نکلے, کیسے پتہ چلے کہ کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے؟ ہم 1400 برس بعد کے لوگ کس کو مانیں کس کو نہ مانیں؟ راستہ کیا ہے؟ تو راستے کے لیے جس کے گھر والے تھے اس نے کہا تم پریشان نہ ہو, تم قرآن پڑھو, تم احادیث پڑھو, تم کو سب کچھ مل جائے گا. بس بات اتنی سی ہے کہ عداوت کا چشمہ اتارو, نور ہی نور نظر آئے گا. تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے حضور سرور کائنات کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول, بات آپ کے گھر والوں کی ہے, بات آپ کے رشتہ داروں کی ہے, بات اس کی ہے کہ کون آپ کے اپنے ہیں کون آپ کے اپنے نہیں ہیں. آپ ہی ہمیں بتائیے کہ کون آپ کے اہل بیت میں ہے کون آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے. تو رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, میں ایک بار نہیں 2 بار بتاؤں گا. ایک بار گھر کے اندر بتاؤں گا, ایک بار گھر کے باہر بتاؤں گا, ایک بار زیر قصہ بتاؤں گا, ایک بار مباہلے میں لا کے بتاؤں گا. تم دیکھ لینا کہ جو زیر قصہ نظر آئیں گے وہی میدان مباہلہ میں نظر آئیں گے. ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی 1400 برس سے غور کیجئے گا آپ کہ 1400 برس سے آج تک یہ مسئلہ اختلافی اور زیر بحث ہے. اور عالم اسلام ہم مائنارٹیز پر, ہم اقلیت پر یہ وار کرتا رہتا ہے کہ صاحب آپ ان کو نہیں مانتے, آپ ان کو نہیں مانتے, آپ ان کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زبان سے کچھ کہیے یا کچھ نہ کہیے مگر اسلام میں ہم کو کنسیڈر ضرور کرتے ہیں, اسلام میں ہم کو مانتے ضرور ہیں آپ, بھلے آپ اپنی زبان سے نہ کہیے, اس لیے کہ اس نقطے کو ضرور آپ پہچانتے ہیں کہ جب تک ہم سند نہیں دے دیں گے تب تک کہ کوئی مانا نہیں جائے گا.
اور کیجیے گا عزیزان گرامی، جیسے ہوتا ہے نا کہ صاحب یہاں پر دستخط ہیں، جب تک کہ ان کے دستخط نہیں ہو جائیں گے تب تک کہ یہ کاغذ مکمل نہیں ہوگا، جب تک غلامان حیدر کرار کے دستخط نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہم تو ہمیشہ سے بہت کم رہے، کل بھی ہم کم تھے، آج بھی ہم کم ہیں، کل بھی ہم اقلیت میں تھے، آج بھی ہم اقلیت میں ہیں، اور زمانہ تو وہ ہے کہ سر گنتا ہے۔ اب تو ملکوں میں اور یہ کہ صاحب سر گنے جاتے ہیں کہ کس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، کس کے پاس تعداد زیادہ ہے، بھیڑ کدھر ہے، لوگ زیادہ کدھر ہیں، کس طرف ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھیڑ تو ہمیں باہر نظر آئی، بھیڑ تو باہر ہے، ادھر تو حق کے تھوڑے ہی سے دانے ہیں، مگر جو حق کے تھوڑے سے دانے ہیں بھیڑ کی نظر اسی کے اوپر ہے کہ دیکھیں یہ حق کے دانے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اما لے جاؤ، بھیڑ تمہارے پاس، مجمع تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، اقتدار تمہارے پاس، سلطنت تمہارے پاس، زر و جوار تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر دیکھا ہم ہی کو جا رہا ہے، کل بھی دیکھا جا رہا تھا، آج بھی دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ زبان سے کہنا اور ہے، عمل پہ ہونا اور ہے۔ تب آپ کے پاس سب کچھ اور ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ ہمارے پاس دولت رہی، نہ ہمارے پاس حکومت رہی، نہ ہمارے پاس اقتدار رہا، نہ ہمارے پاس لشکر رہے، نہ ہمارے پاس فوجیں رہیں، کچھ تو ہمارے پاس رہا نہیں۔ ہم پر تو ظلم ہوئے، ہمیں تو قید کیا گیا، ہماری تو گردنیں کاٹی گئیں، ہمیں تو سولیاں دی گئیں، اس کے بعد نظریں ہمارے ہی اوپر جمی ہوئی ہیں کہ صاحب آپ کیوں نہیں مانتے، آپ کیوں نہیں مانتے۔ اچھا اہل بیت ہی کے سلسلے میں بات نہیں ہے، دیکھیے ہر معاملے میں ہے، ہر معاملے میں ہے کہ آپ سجدگاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ 5 منٹ کے بعد روزہ کیوں کھولتے ہیں، آپ لباس احرام اس طریقے سے کیوں اوڑھتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ وہ کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہر عمل کے اوپر اعتراض ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے، پتھر کو کوئی نہیں دیکھتا، ہیرا دیکھا جاتا ہے۔ سڑک کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں، لوگ ٹھوکریں مارتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن اگر ایک ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، تو کیا اس کو بھی ایسے ہی ٹھوکر مارتے ہوئے چلے جائیے گا؟ جی نہیں، اس کو تو بہت حفاظت سے رکھا جائے گا۔ ہم چونکہ غلامان اہل بیت ہیں، ہمارا کردار یہ رہا کہ ہم نے 1400 برس سے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے سمجھوتا نہیں کیا، ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی مگر دولتیں ختم ہو گئیں، ہمیں خرید نہ پائیں، ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تلواروں کی دھاریں کند ہو گئی مگر ہمیں قتل نہ کر سکیں، ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی، مٹانے والے خود مٹ گئے مگر ہم نہ مٹ پائے۔ یہ عزیزان گرامی ذہن بھی کتنا ناسمجھ ہے کہ جو اس نقطے کو بھول گیا کہ مٹتا وہ ہے جو لاوارث ہوتا ہے، ہمارا امام حجاب غیب میں ہے۔ تو عزیزان گرامی بات یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں
کہ ہم پر نظریں ہیں، آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے۔ تو آیہ تطہیر میں جو مرکزی ذات ہے وہ ذات صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بی بی، جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک سلسلہ ہے عزیزان گرامی، جس طریقے سے مردوں میں ایک سلسلہ ہے، نبیوں کا سلسلہ، ہادیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ، یہ آدم، یہ نوح، یہ ابراہیم، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ یعقوب، یہ یوسف، یہ داؤد، یہ سلیمان وغیرہ وغیرہ، جس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور حضور سرور کائنات پر سلسلہ آیا، ہوتا ہوا 1,23,999 منزلیں طے کرتا ہوا، اور یہ سب سے بڑے ہیں رسول، 1,24,000 کے سردار۔ اسی طریقے سے ہمیں خواتین میں بھی سلسلہ نظر آتا ہے، بیویوں میں بھی ہم کو ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ جناب حوا، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب کلثوم، جناب موسیٰ کی والدہ، جناب ہاجرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نیک بیویاں، پاک دامن بیویاں، اللہ والی بیویاں، وہ بیویاں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ساتھ ہے نا، یہ بیویاں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اسی میں ایک بیوی ہمیں نظر آئی کہ جو معصومہ بیوی ہے، اسی سلسلے میں ایک بیوی ملی کہ جو اللہ کے گھر میں ہے اور معصومہ بیوی ہے، جس کا نام تاریخ نے ہم کو جناب مریم بتایا، قرآن نے ہم کو مریم بتایا۔ ان بیویوں میں ایک بیوی کچھ بلند نظر آئیں جو مریم تھیں، جو معصومہ تھیں، مگر مریم کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، سلسلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہمیں وہ بیوی نظر آئی کہ جس نے اسلام سے پہلے بانی اسلام پر احسان کیا۔ یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ، جن کا احسان ہے بانی اسلام پر، جن کا احسان ہے اسلام پر۔ یہ بیویوں کا سلسلہ ہے، پاک دامن بیویاں ہیں، نیک بیویاں ہیں، پارسا بیویاں ہیں، اللہ والی بیویاں ہیں، جن کی قرآن نے مدح کی ہے وہ بیویاں ہیں، جن کی قرآن تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بیویاں ہیں، اور اسی میں ایک معصومہ بیوی نظر آ رہی ہے۔ مگر کیا کہنا، جس طریقے سے 1,24,000 میں سب سے بڑے محمد ہیں حضور سرور کائنات، ویسے ہی تمام سلسلے کی بیویوں میں جو بیوی سب سے عظیم نظر آتی ہیں وہ رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے، جن کے متعلق خود رسول نے فرمایا کہ بے شک مریم سردار ہیں مگر اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی کہ جناب فاطمہ زہرا، انشاءاللہ ان مجلسوں میں کچھ شہزادی کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج بس بات کو مختصر کروں کہ جناب خدیجہ بڑی عظیم بیوی تھی، اور یہ سلسلہ ہے 3 بیویوں کا، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ اور جناب فاطمہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ۔ بیچ میں جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے، ان کے ایک طرف جناب خدیجہ ہے، ایک طرف جناب زینب کبریٰ ہیں۔ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھیں کہ پورا سلسلہ ہے، ہدایت کا سلسلہ ہے، دین کا سلسلہ ہے، اسلام کو پھیلانے اور بچانے والوں کا سلسلہ ہے۔ آپ فاطمہ کو دیکھیے، فاطمہ کے ماں کو دیکھیے گا،
تو فاطمہ کی ماں کا احسان بنائے لا الہ الا اللہ پر نظر آئے گا، فاطمہ کی بیٹی کا احسان بقائے لا الہ الا اللہ پر نظر آئے گا۔ فاطمہ وہ ہیں جن کا احسان بنائے دین پر بھی ہے، بقائے اسلام پر بھی ہے۔ یہ پورا محسنوں کا سلسلہ ہے۔ محسنہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے احسان کیا، اپنی دولت سے احسان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی دولت حضور سرور کائنات کی خدمت میں پیش کی تھی، اپنی دولت رسول اللہ کی خدمت پیش کر دی تھی کہ اللہ کے رسول یہ دولت حاضر ہے، لیجئے اور لے جا کے اس کو مسلمانوں پر خرچ کیجئے۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی جو حضور سرور کائنات پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں، سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والی جناب خدیجہ ہیں عورتوں میں۔ بے شک مسلمان تو بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہے، احسان بھولتا بھی ہے، احسان اس طرح سے اتارتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا احسان اس نے اس طرح سے اتارا کہ خدیجہ نے اگر اپنی دولت سے اسلام کی نصرت و مدد کی اور احسان کیا ہے تو مسلمانوں نے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سے ان کا باغ چھینا ہے، ان کا حق چھینا ہے۔ اس لیے کہ جب جناب خدیجہ کہتے ہیں بڑی پیسے والی بیوی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، عرب کی ملکہ، بڑی دولت تھی ان کے پاس، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، کاروبار تھا ان کا، سامان جاتا اور آتا تھا، ان کے ملک کا، ان کے علاقے کا سامان دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں جاتا تھا، وہاں کا سامان ان کے علاقے میں آتا تھا۔ یعنی آج کی زبان میں جس کو آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کہتے ہیں، وہ کاروبار جناب خدیجہ کا تھا کہ یہاں کا سامان دوسرے ملک میں بک رہا ہے، دوسرے ملک کا سامان یہاں آ رہا ہے، یہاں بک رہا ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات نے بھی جناب خدیجہ سے عقد سے پہلے ان کے کاروبار میں شریک رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے رسول اللہ کی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن جناب خدیجہ کا جو قافلہ جاتا تھا، جو کاروباری قافلہ جاتا تھا، اس میں حضور سرور کائنات بھی تشریف لے گئے۔ تو جو جناب خدیجہ کا مینیجر تھا، جو کاروبار کو پورے ان کا ہینڈل کرتا تھا، ان کے کاروبار کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، پورا قافلے لے کے جاتا تھا، جب حضور سرور کائنات تشریف لے گئے اور کاروبار کے بعد سامان وہاں بکا اور اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو جناب خدیجہ کے مینیجر نے جناب خدیجہ سے آ کے حضور سرور کائنات کی تعریف کی۔ دیکھیے ابھی دعویٰ رسالت نہیں کیا، اعلان رسالت نہیں کیا ہے، ابھی تو یہ یتیم عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ چمکتا ہوا خاندان ہے، اس کی فرد ہیں یہ، سورج کی طریقے سے خاندان چمک رہا ہے، اس کی فرد ہیں یہ، ابھی اعلان نہیں کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چہرے سے آثار نبوت آشکار ہیں، آثار نبوت آشکار ہیں۔ واپس پلٹ کے مینیجر آئے، انہوں نے جناب خدیجہ سے کہا کہ بی بی اس مرتبہ تو کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، جو قافلہ گیا بہت زیادہ اس کو پرافٹ ہوا، اور کوئی کسی طرح کی دقت و پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ جو ساتھ میں عبداللہ کے بیٹے گئے، ان کی وجہ سے تو ہم کو بہت زیادہ آسانیاں ہوئیں، اور
اور اس کے بعد جو انہوں نے رسول اللہ کے فضائل بیان کیے، کہا بی بی میں نے تو ان کے اندر ایسی ایسی صفتیں دیکھی ہیں جو کسی عام انسان میں تو نظر نہیں آتی. یہ جو اگر چلتے ہیں دھوپ میں تو اب ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا ہے، یہ پتھریلی زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے پنجوں کے نشان بن جاتے ہیں، یہ نرم زمین پر چلتے ہیں تو پائے اقدس کے کوئی نشان نہیں بنتے. انہوں نے رسول اللہ کے فضائل، رسول اللہ کی تعریفیں شروع کی، بیان کی. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ختیجہ کا عقد حضور سرور کائنات کے ساتھ ہوا. مجھے عقد نہیں پڑھنا ہے، مجھے تو جناب فاطمہ زہرا کی مادہ گرامی کے متعلق عرض کرنا ہے. دو جملے. شادی ہوئی، بات چیت طے ہونے کے بعد عقد ہوا، نکاح ہوا. اور اتنی بات تو ضرور سن لیجئے آپ، دیکھیے صاف سلامت تو انسان کی ہر ایک سے ہوتی ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں. آپ کا بھی ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا بھی ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے نا. یہ ہے سب یہاں پر ہندوستان ہے، ملک ہے، بھائی چارہ ہے. جیسے گلدستہ ہوتا ہے اس میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں تو گلدستہ بہترین گلدستہ کہلاتا ہے. وہی ہمارے ملک کا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے گلدستے میں مختلف رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہمارے ملک کے گلدستے میں مختلف طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں. مختلف قومیں ہیں، مختلف مذہب ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر ہماری ایک اپنے غیر مسلم سے بہت زیادہ دوستی تھی، بہت دوستی تھی. دوستی اپنی جگہ پر، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جانا آنا سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. مگر جو اسلامی اور کچھ خاص چیزیں ہیں اس کے اندر ان کو شریک تو کیا جاتا ہے مگر ان کو الگ رکھا جاتا ہے. آئیے تو آپ مگر کھڑے رہیے دور کے اوپر. جیسے مثال کے طور پر شادی ہوئی، شادی میں نکاح میں دوستی ہے تو تمام مذاہب کے لوگ آئیں گے. ان کا یہ غیر مسلم، یہ فلاں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ جینی ہیں، یہ بودھ ہیں وغیرہ وغیرہ آئیں گے. دوستی ہے، تعلقات ہے، آئے. مگر نکاح کس سے پڑھایا جائے گا؟ نکاح کون پڑھے گا؟ کا نکاح مولوی صاحب پڑھیں گے. مولوی صاحب کو آنے میں دیر ہو رہی تھی. ہمارے ایک دوست پنڈت جی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نہیں کہا کہ صاحب مولوی صاحب کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، پنڈت جی سے نکاح پڑھوا لیجئے، پنڈت جی نکاح پڑھ دیں گے. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے ایک ہندو دوست کی شادی میں گئے تھے، وہاں جو نکاح کی رسمیں ہوتی ہیں، ہون وغیرہ ہو رہا ہے، پنڈت جی کو آنے میں دیر ہوئی. کسی نے کہا مولانا آئے میں ان سے ہون کروا لیجئے. کیا ان سے ہون کروایا جائے گا؟ پنڈت جی سے نکاح پڑھوایا جائے گا؟ کہا نہیں، یہ خالص مذہبی چیز ہے، یہاں پر ہم مذہب ہی آئے گا جو نکاح پڑھائے گا. ہم مذہبی آئے گا جو نکاح پڑھائے گا. اور جب ہم مر گئے، ہماری نماز جنازہ کاندھا تو غیروں نے دیا. غیر ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے آ کے ہمیں کاندھا تو دیا، مگر جب نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو مولانا صاحب آگے بڑھے، انہوں نے ہماری نماز پڑھائی. کسی پادری نے نہیں پڑھائی، کسی پنڈت نے نہیں پڑھائی، کسی گردوارے کے سکھ نے نہیں پڑھائی. مولانا آئیں گے، مولانا نماز پڑھائیں گے. عزیزان گرامی، عالم اسلام
ابو طالب کو کافر کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کافر ہیں، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب اسلام لے کے نہیں آئے۔ اما دیکھو محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، ابو طالب کی نماز جنازہ محمد نے پڑھائی۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے۔ خطبہ جناب ابو طالب نے دیا، جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی مادر گرامی کا۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج بس میں بات کو مختصر کروں کہ یہ ایام غم کے ایام شروع ہو گئے، یہ دن غم کے دن شروع ہو گئے۔ ہم ان بیوی کے غم میں سوگوار ہیں جو بیوی ہر مجلس میں رومال سفید لے کے تشریف لاتی ہیں اور چاہنے والوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اپنے رومال میں جذب کرتی ہیں۔ آج ہم ان بیوی کے سوگوار ہیں، آج ہم ان بیوی کا ماتم کر رہے ہیں۔ بیوی، آپ پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام۔ بیوی، آپ کا پورا گھر، آپ کا پورا خانوادہ، آپ کا پورا باغ ظالموں نے لوٹ لیا۔ عزیزان گرامی، کس کے مصائب پڑھ کے بات کو تمام کروں؟ کیوں نہ فاطمہ زہرا کی اس پوتی کا ذکر ہو جائے کہ جو شام کے قید خانے میں اپنے باپ کو یاد کرتی ہوئی دنیا سے سدھار گئی۔ آپ پہچان گئے نا، اس لیے کہ فاطمہ زہرا بھی اپنے باپ کو روتی ہوئی دنیا سے سدھاری۔ فاطمہ زہرا کو بھی ان کے باپ پر رونے نہیں دیا گیا تھا، فاطمہ زہرا پر بھی ظلم ڈھائے گئے۔ فاطمہ زہرا نے بھی مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا۔ فاطمہ زہرا کے میرے بزرگوار بھی جب دنیا سے جا رہے تھے تو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو تھے، فاطمہ زہرا سرہانے کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا ہی کی پوتی ہے جس کو اس کے بابا پر رونے نہ دیا گیا۔ اگر وہ اپنے بابا پر آنسو بہانا چاہتی تھی تو کبھی شمر تماچے مارتا تھا، خولی تازیانے لگاتا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، جب فاطمہ زہرا دنیا سے سدھاری تو فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ تھا۔ جب فاطمہ کی پوتی سکینہ دنیا سے سدھاری تو پشت تازیانوں سے زخمی تھی۔ ہاں عزیزوں، فاطمہ زہرا بی بی آپ ہی کے گھرانے کا ذکر ہے، بی بی آپ ہی کے باغ کے پھولوں کا تذکرہ ہے، بی بی آپ کا باغ ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہاں عزیزان گرامی، بڑی پردرد جناب سکینہ کی شہادت بھی ہے۔ دنیا میں یتیموں کے ساتھ اس طریقے سے کوئی برتاؤ نہیں کرتا۔ اسلام بھی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنے کو کہتا ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاؤ، اس لیے کہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اسلام کہتا ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو۔ ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جو حسین کی یتیمہ کو تماچے مار رہے تھے۔
سال بھر بیویاں قید رہیں، سال بھر سکینہ قید خانے میں رہیں۔ ایک رات بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ فاطمہ زہرا نے بھی اپنی زندگی کی آخری رات اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ جناب سکینہ نے بھی اپنی زندگی کی آخری رات اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ فاطمہ زہرا نے کیا دیکھا؟ رسول تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاطمہ تم میرے ساتھ چلی چلو۔ سکینہ نے خواب دیکھا حسین تشریف لائے ہیں، سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ چلی چلو۔ سکینہ خواب سے بیدار ہوئیں، رونے لگیں، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا، ابھی تو میرے بابا آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے میرے ساتھ چلی چلو۔ سیدانیاں سمجھ گئیں سکینہ نے خواب میں حسین کو دیکھا ہے۔ اب لیجیے سیدانیوں کے گریے کی آوازیں بھی بلند ہوئیں، قید خانہ شام سے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ تسلی کے واسطے خان میں سر حسین آیا، بچی نے خان پر سے کپڑا ہٹایا، کٹا ہوا سر گود میں لیا، منہ پر منہ رکھ دیا، بابا ارے میرے بابا آپ کے بعد کانوں سے گوشوارے چھنے، رخساروں پر تماچے لگے، پشت تازیانوں سے زخمی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔